اچھا، عربی کی امپورٹنس کا پہلے بھی ہمارے بہت سے سیشن میں آپ نے بتایا کہ عربی کی بڑی امپورٹنس ہے، لیکن کیا جنت میں صرف عربوں نے تو نہیں جانا؟ تو جو نان مسلمز ہیں سب تو نہیں عربی سیکھتے، جس طریقے سے اب تو میجورٹی لوگ ترجمہ قرآن بھی ہم ترجمے میں سنتے ہیں، تو اتنی عربی کی امپورٹنس کیا ہے جو آپ ہمیں بتاتے ہیں؟ کوئی ایسا ایگزامپل سے بتائیں کہ جی میں سوال سمجھ گیا ہوں. جنت میں صرف عرب تو نہیں ہوں گے، تو کیا یہ لسانیت کو تو نہیں فروغ دے رہا اسلام؟ یہ ہے اصلی سوال کی جڑ، کہ اسلام نے عربی کو، کہ اسلام میں عربی کی کیا ویلیو ہے اور اس کا نہ ہونے کا نقصان کیا ہے. تو پاکستانیوں کو تو میں ہمیشہ سے ہی کہتا ہوں کہ اقبال کی جو شاعری ہے نا وہ انگلش میں پڑھ کے دکھائیں اور پھر دیکھیں اقبال کی ویلیو کیا بنتی ہے. نہ صرف اس کی سمجھ نہیں آئے گی آپ کو، بلکہ وہ اثر آ ہی نہیں سکتا جو کیمسٹری اپنی نیٹیو لینگویج جو کیمسٹری کو چینج کرتی ہے نا. لینگویج کا اصل میں لوگوں کو وہ اس لیول کی بتایا نہیں جاتا ہمیں کہ لینگویج کا اثر کیا ہے ہمارے جسم کے اوپر. تو لینگویج بیسیکلی کیمسٹری کو ٹیون کرتی ہے، اور جتنی زیادہ لوگ زبانیں جان سکتا ہے کوئی انسان اتنا ہی اس کی عقل بھی بڑھتی ہے. یہ تو ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے، سائنس بھی پتہ ہے، اس کی حدیث بھی پتہ ہے. مگر لینگویج کرتی کیا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اب میں اس کیٹیگری میں اس آنسر کو نہیں کر رہا کیونکہ آپ نے اس کیٹیگری میں نہیں پوچھا، مگر یہ کانٹیکس میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اینگل کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا بھی ایک اینگل ہے اسی میں. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے ہاں تکے تو ہیں نہیں. اللہ تعالیٰ ہر زبان میں بھی کتاب نکال سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے عربی میں ہی کیوں نکالی؟ اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت کی رائج زبانیں تھیں اس زبان کو سیکھنے کا حکم دے رہے تھے کہ یہ کتاب آ رہی ہے، وہ زبان سیکھو. کچھ بھی ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کسی ایک ڈیزائن کے اوپر اس کائنات کو بنایا ہوا ہے. تو عربی از پارٹ آف دیٹ ڈیزائن because it is the language that Allah subhanahu wa ta'ala chose. And if you look at the big picture then you'll understand کہ جس وقت جو چیز ہوتی ہے اسی وقت اس چیز کا بہترین مصرف ہوتا ہے. تو عربی کی جو ایولیوشن ہوئی ہے امریک سے، اور جو تمام تر سیمینٹکس کے جس کو علم ہے اس کو پتہ ہے کہ عربی کی ایولیوشن کب اور کیسے ہوئی، اور اس میں کیا خوبصورتی ہے ان دو تین زبانوں کی، ہیبرو کی، امریک کی اور عربی کی. باقی کی تمام جو زبانیں ہیں وہ انفیریئر زبانیں کہلاتی ہیں. یہ جس کو لنگوسٹکس کی سائنسز کا پتہ ہے ان کو اس بات کا بہتر علم ہے. اس طرف نہیں میں جا رہا. میں آپ کو خالی اس کانٹیکس میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس ٹائم کے اوپر جو چیز نازل کرنی ہے اس ٹائم کی پریپریشن بھی پہلے اللہ تعالیٰ کروا دیتے ہیں. So Arabi had to come in at a certain point in the human evolution of intellect, and then the whole language paradigm was set. And it's a very big subject کہ زبانیں کیسے شروع ہوئی. آدم کی تو ایک والد اور ایک والدہ ہے ہماری، ان کے قبیلے نے ایک ہی زبان کیوں نہیں اڈاپٹ کی؟ اتنی ساری زبانیں کیسے بن گئیں؟ یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے. And there are so many scholars who are actually holding contradictory opinion on this. I don't want to go into that. I want to tell you، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک پاکستانی مسلمان، نان عرب مسلمان کو عربی کیوں سیکھنی بے حد ضروری ہے. اور اس کی ایک مثال دے کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کسی بھی لیول کی سائیکالوجی، انسان کی جو ڈیولپ ہوتی ہے سائیکالوجی، وہ ان الفاظ کے اوپر ایک چابی اور تالے کی حیثیت رکھتی ہے. جیسے میں اردو میں جیسے آپ سے بات کر رہا ہوں، تو آپ جو لفظ جس طریقے سے، جس ایکسنٹ میں، جس ٹون میں بات کر رہا ہوں اردو کی، وہ اگر میں کسی ایسے ایکسنٹ میں بات کرتا جس میں آپ سے میں بات کر رہا ہوں، جیسے وہ کسی ایک نیٹو، جیسے میں پٹھان کے پی کے جس طریقے سے ہمیں پتہ ہے کہ اردو میں بات کرتے ہیں تو ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ بیسیکلی نیٹو پشتون ہے اور اردو انہوں نے بعد میں سیکھی ہوئی ہے. تو آپ میرے الفاظ کی وہ والی کیمسٹری نہیں لے سکتے کہ جو مطلب آپ کے دماغ کی کیمسٹری کسی اور طریقے سے ریئیکٹ کرتی ہے. اگر میری گرامر غلط ہوتی تو آپ کسی اور طریقے سے ریئیکٹ کرتے. آپ کا انٹرنل سسٹم بالکل اسی طریقے سے الفاظ کے جو چناؤ ہوتے ہیں اس سے بھی کیمسٹری کا تعلق ڈائریکٹلی ہوتا ہے. Now, why am I telling you this؟ کہ یہ تو خالی انٹرنل کیمسٹری کی بات ہے. اب رہی بات زبان اٹ سیلف کے اندر کیپیبلٹی کیا ہے، کہ وہ کتنی کیمسٹری کو کہاں تک لے کے جا سکتی ہے. تو وہ ہم ڈٹرمن کرتے ہیں آبجیکٹیو سے، کہ کیا آبجیکٹیو اچیو کروانا ہے، اس کے لیے بہترین ٹول کیا ہے. اور زبان ہر جو ہے وہ طریقے سے اس کے اوپر عمل پیرا ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جب آخرت کے کانسیپٹس بتانے تھے اور پوری کی پوری کائنات کے انتظامات کا ہمیں بتانا تھا اور کتاب لکھ کے بتانا تھا اور اپنے آپ کو غیب میں ہی رکھنا تھا،
تو ایسی زبان کا اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ جو وہ والے مطالب رکھ سکتی ہے, اتنی ڈیپتھ رکھ سکتی ہے وہ الفاظ اپنے اندر, کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کا جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے, اس کریشن کا بھی مطلب ان الفاظ کے اندر جتنے قریب تر ہمیں بتایا جا سکتا ہے بتایا جائے. اسی لیے ہر زمانے میں قرآن پاک کی جب انٹرپریٹیشن کی گئی ہے, ٹرانسلیشن کی گئی ہے, تو ایسے ایسے مطلب نکلے ہیں جو اس وقت کے علم نے دوبارہ سے ڈسکور کیے ہیں قرآن پاک سے ہی. جیسے اب ہم سائنس کے تھرو قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آیتوں کے وہ مطلب, فزکس کے وہ مطلب مل جاتے ہیں جو 1000 سال پہلے فزکس نہیں تھی تو پتہ نہیں تھا, مگر عربی وہی ہے. سو اٹس اے اسٹرینتھ آف آور لینگویج جس کی وجہ سے آپ کو اتنا بڑا قرآن پاک عربی کا اتنا بڑا سہارا لے رہا ہے. قرآن پاک نے اس زبان کا استعمال اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا عربی کے تھرو استعمال کیا. یہ فزکس کی مثالیں دے کے آپ کو بہتر سمجھ آ جائے گی. اب اس کی اور بھی بڑی امپلیکیشنز ہیں. بہرحال میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نان عربز کو عربی سیکھنا کیوں ضروری ہے, اور شافعی رحمہ اللہ اتنا کیوں سٹریس کرتے تھے اس کے اوپر, اور تمام علماء کرام ابھی بھی کسی بھی مدرسے میں چلے جائیں, کراچی چلے جائیں, میاں والی چلے جائیں, تو سب سے پہلے وہ اس بات کے اوپر زور دیتے ہیں کہ عربی ہی سکھائی جائے. علماء کی آپسی بحث بھی یہی ہوتی ہے کہ جس عالم کو عربی میں زیادہ گرفت ہوتی ہے اس عالم کو ہائر ڈگری دی جاتی ہے, اس کو زیادہ بہتر اور زیادہ مؤثر سمجھا جاتا ہے, اس کی انٹرپریٹیشن کو زیادہ جو ہے وہ ویلیو دی جاتی ہے ان دا کنٹمپریریز. سو اس بیسکلی اے کامن سینس تھنگ, مگر عوام کو یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ کیا سینس ہے جس کی بیس کے اوپر اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے اگر ہم نے عربی نہ سیکھی. اصل میں تو بات ساری آخرت کی ہے. مسلمان صرف اور صرف آخرت کے اوپر پیوٹ کرتے ہیں, ہماری سائیکالوجی بھی آخرت پہ ہی ہونی چاہیے. سو آخرت کے اندر جتنے فائدے ہم نے اٹھانے ہیں, اس کی دنیا میں کون سی ایسی کیمسٹری ہو جو آپٹیمم کیمسٹری ہے, اور وہ کون سی سائیکالوجی ہے جو کہ آپٹیمم سائیکالوجی ہے, اس کے لیے جو بہترین ٹول ہے وہ عربی ہے. یہ تو بات کامن سینس کی ہے. اب اگر کسی کو نہیں بھی سمجھ آ رہی کہ کامن سینس کیوں ہے تو وہ لنگوسٹکس کے اوپر ذرا سا غور کرے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جیسے کہ اردو میں ہمیں ہر پاکستانی کو بتایا جاتا ہے, اردو میں ہر انڈین کو بتایا جاتا ہے کہ قبر میں جب پہلا سوال ہوگا وہ ہوگا من ربک, کہ تمہارا رب کون ہے. اب اس رب کا جو مطلب ہے وہ ایک عام بچے کو عربی میں یمن میں پتہ ہوتا ہے کہ رب کا اصل میں مطلب کیا ہے, اور وہ مطلب نہیں, وہ تصویر اس کے سامنے آتی ہے کیونکہ اس کی فرسٹ لینگویج ہے. فرسٹ لینگویج تصویر نکالتی ہے. ایک سیکنڈ لینگویج کرتی ہے, سیکنڈ لینگویج پہلے فرسٹ لینگویج کا لفظ نکالتی ہے اور اس فرسٹ لینگویج کے لفظ سے اس کا دماغ تصویر نکالتا ہے. ہر لینگویج کا ہر لفظ اصل میں دماغ کی تصویر بناتا ہے. وہ تصویر کیا ہوتی ہے کہ جس موقع کے اوپر, جس موسم کے اندر, جس سیزن کے اندر, جس چار دیواری کے اندر, جس میدان کے اندر, جس آسمان کے نیچے, جس وقت وہ لفظ پہلی دفعہ میرے دماغ میں داخل ہوا تھا, اس وقت جس شخص نے جس ٹون میں, جس لہجے میں, جس طریقے سے, جتنے کرٹیکیلٹی سے, جتنا زور ڈال کے, جتنا کیجولی, جس طریقے سے بھی مرضی اس نے وہ لفظ میرے دماغ میں پہلی دفعہ بٹھایا تھا, اس لفظ کا اس تمام انوائرمنٹ کے تھرو میں نے جو مطلب لیا تھا, اس وقت جو ورلڈ ویو میرا تھا, اس ورلڈ ویو کے اندر وہ مطلب بٹھایا گیا تھا, وہ میری کیمسٹری کی جو ہے نا وہ ایکویشن بنا گیا تھا. دس از کالڈ میٹا ڈیٹا. سو فار ایگزامپل میں آپ سے ایک لفظ بولتا ہوں جیسے کہ نوکری. ہر بندہ نوکری کرنا چاہتا ہے, تو نوکری کا لفظ اوور دا پیریڈ آف ٹائم, جب 1000 سال پہلے کے لوگ سنتے تھے نوکری, اور آج کا بچہ جو نوکری سنتا ہے, تو نوکری کا لفظ جب میں نے پہلی دفعہ سنا تھا تو میں اسی کیمسٹری کو, اس وقت کی کیمسٹری میرے دماغ میں ٹیون ہوتی ہے کہ نوکری میں کروں یا نہ کروں. اور میں جس ورلڈ ویو کے تھرو, جس پوزیشننگ کے تھرو میں دنیا میں پلیس ہوں, جن لوگوں کے اندر, جس ماحول کے اندر, مجھے جو فلیور اس وقت ملے گا وہ فلیور اصل میں ان کیمیکلز کا ہوگا جو میرے دماغ میں ہوتا ہے. وہ کیمسٹری ہر دفعہ ٹریگر ہوگی جب بھی میں لفظ نوکری کا سنوں گا. میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, کوئی بھی لفظ لے لیں, چاہے موبائل کا لفظ لے لیں, چاہے کرسی, میز, ہاتھ, پیر, کوئی بھی لفظ, ہر ایوری سنگل الفابیٹ, سلیبل, ایوری ورڈ, جس کو کلمہ کہتے ہیں عربی میں, جیسے ہی کلمہ کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے اندر سے جو بھی کیمسٹری ٹریگر کروانی ہوتی ہے وہ کروانی ہوتی ہے اس وقت کے نیٹیو اسپیکر نے جو بھی آپ کو اس وقت بتا رہا ہوتا ہو. ناؤ جو سیکنڈ لینگویج ہوتی ہے, جو ٹرانسلیشن ہم پڑھتے ہیں, یا بھی میں نے اگر عربی بعد میں سیکھی ہے اور اردو میری مادری زبان ہے, تو جب میں عربی کا لفظ پڑھتا ہوں
تو میرا دماغ نیچرلی پہلے اس کی اردو کی سائیکالوجی ٹریگر کرواتا ہے اور اس سائیکالوجی سے وہ پہلے کیمسٹری ٹریگر کرواتا ہے, اور وہ لفظ جیسے ہی وہ اردو کا جو لفظ جو مجھے بتایا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے, اس کی سائیکالوجی پھر میں ری ٹرانسلیٹ کرتا ہے میرا دماغ. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اثر نیٹو لسنر کو اپنی زبان میں ہو سکتا ہے وہ سیکنڈ لینگویج والے بندے کو اس زبان میں نہیں ہو سکتا. وہ اثر ہی نہیں ہو سکتا اس کو, وہ کیمیکل ریئیکشن ہی نہیں ہو سکتا اس کے جسم کے اندر. سو اس لیے اتنا وقت گزارنا بے حد ضروری ہے کہ جتنے وقت میں آپ نیٹو سائیکالوجی کو اڈاپٹ کر سکیں. یوٹیوب کے اوپر عربی سیکھنے سے اور عربی میں اسپوکن فلوئنسی لانے سے وہ سائیکالوجی نہیں آپ ٹیون ان کر سکیں گے. سو یو ریئلی نیڈ ٹو اسپینڈ ایٹ لیسٹ, اور جو لنگوسٹک اسکالر کہتے ہیں کہ 10 سال تو ایٹ لیسٹ لگیں گے آپ کو اگر آپ نیٹو نہیں ہیں ٹو بیکم ایز کلوز ٹو دا نیٹو. مگر پھر بھی وہ مطلب وہ اثر نہیں آ سکے گا جو نیٹو کو آدھے سے بھی آدھے سیکنڈ میں آ جاتا ہے. آپ کو پھر بھی اس کو اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا اس اثر کے لیے. اب واپس آتے ہیں من ربو کا پہ. اب ہمیں جو اردو میں جو مطلب بتایا گیا ہے نا من ربو کا, تو رب کا جو لفظ ہے اس کا اردو میں تو کوئی ترجمہ ایک لفظ میں ہے بھی نہیں, اور اگر وہ ایک لفظ میں نہیں ہے تو جتنے بھی الفاظ بنتے ہیں ان تمام الفاظ کی اپنی اپنی سائیکالوجی میرے اندر ٹریگر ہوگی, اور وہ اس طریقے سے نہیں ٹریگر ہو سکتی اور نہ ہی اس ڈیپتھ میں ہو سکتی ہے, نہ ہی وہ ریئیکشن آ سکتا ہے جو ایک لفظ کے اندر جادو ہے رب کا. اب مسئلہ ہے اتنا بڑا, اس لیے میں نے آپ کو یہ مثال دی ہے کیونکہ یہ آخرت کا مسئلہ ہے. اس پہ یا تو جنت ہے یا تو دوزخ ہے, بس اتنی سی بات ہے. اور یہ اس لیے میں آپ کو مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ون آف دا مینی انڈیکیٹرز ہے, سینکڑوں ایسے ہیں, کیا پتہ ہزاروں ایسے انڈیکیٹرز ہوں جس میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک عربی سوچ میں جو نیٹو عرب کی سوچ ہے اسلام کے اوپر چلتے ہوئے ایک مسلمان مومن کی, اور ایک مومن مسلمان کی برصغیر کے جو نیٹو ہیں ان کی سوچ میں. تو جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ ایک ٹیلی کام میں نوکری کرتا رہا ہے ساری عمر. میں مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ سکے. چونکہ میں ٹیلی کام میں رہا ہوں اس لیے میں ٹیلی کام میں یہ مثال دے رہا ہوں. تو اس کمپنی کا نام ہے لیٹس جسٹ سے ٹیلینور میں کام کرتا ہے کوئی بندہ. تو ٹیلینور چونکہ انڈیا میں بھی ہے, بنگلہ دیش میں بھی ہے گرامین فون کے نام سے, تو دنیا پوری ٹیلینور میں 40 ملکوں میں ہے. تو اس لفظ سے آپ کی ایک خاص سائیکالوجی جو ہے نا وہ منسلک ہے. سو جیسے ہی ایک ایسے بندے سے جو کہ عرب کا نہیں ہے اس سے پوچھا جائے گا نا من ربو کا, تو سب سے پہلے اس کے دماغ کی جو کیمسٹری ہے وہ اس کمپنی کا نام رجسٹر کروائے گی کہ مجھے تو پیسے وہاں سے آتے تھے. کیونکہ رب کا مطلب جو ہے وہ اسپیسیفسٹی کے اندر رب کا جو مطلب ہے وہ ہے تمہیں پال کون رہا تھا, ہو واز گیونگ یو سسٹیننس, پیسے کہاں سے آ رہے تھے تمہارے, رزق کہاں سے آ رہا تھا. سو میں نے آپ کو مثال اس لیے دی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے جو بینک کے نوکری کرتے ہیں, جو ریڑھی لگاتے ہیں, جو اپنا بزنس کرتے ہیں, وہ ہر کوئی اپنے معاملات کو وہاں سے کرے گا. وہ ٹریگر سائیکالوجی وہ ٹریگر ہوگی. اور قبر کے اوپر جو حدیث ہے وہ یہ کہ وہاں پہ سوچنے کا مقام نہیں ہے, قبر سوچنے کا مقام نہیں, دل جسم خود آپ کی کیمسٹری خود بولے گی کہ جس کے اوپر ساری عمر گزاری ہے وہی کیمسٹری باہر آئے گی, آپ کی اصلی اوقات نظر آئے گی قبر میں. قبر میں جو سوال ہے وہ خود ہی سمجھ آ رہا تھا کہ پہلے اللہ نے من ربو کا سوال پوچھوایا, اس کے بعد نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھوایا کہ یہ شخص کون ہے. تو ایک نان مسلم جو کہ اسٹڈی کرتا رہا ہو ساری عمر اسلام کو, تو اس کو تو صاف سمجھ آ جائے گی کہ یہ تو اسلام تو ٹھیک ہو گیا, یہ تو وہی باتیں ہو رہی ہیں میرے ساتھ جو کہ دنیا میں لوگ کہتے رہے کہ یہ والے سوال پوچھے جائیں گے. تو وہ نیچرلی پھر دھوکہ دے سکتا ہے کہ ہاں یہ تو نبی علیہ السلام ہے, یا پھر من ربو کا مطلب ہے تو اللہ نے مجھے پالا. کیونکہ ہندوؤں کا تو کوئی معاملہ قبر میں نہیں چلتا, نہ ہی کوئی اس طرح کے سوال کرسچینٹی میں ہیں. سو اگر دماغ آن ہو تو پھر تو دماغی سوچ کے بھی سوال بندہ درست دے سکتا ہے کہ ہاں یہ سارے معاملات تو میں اسلام والے کتاب میں سے دے دوں گا کہ میرے سے پرچہ جو اسلام والا ہو رہا ہے. اس لیے قبر میں دماغ جو ہے نا وہ آپ کا بالکل آف سٹیٹ میں ہوگا, اور آپ کی جتنی بھی انسٹنکٹیو بیہیویئر کی لائف گزری ہے, آپ کی اصل میں جو لائف ہے وہ بالکل سامنے عیاں ہو جائے گی. یو کی ناٹ ڈیفراڈ, یو کی ناٹ کون دا اینجلس, یو کی ناٹ لائی دیئر. سو اب جب آپ کی سائیکالوجی غلط بنائی جائے گی من ربو کا کی اور رب کے لفظ کی, ہمیں بتایا نہیں جاتا, ہمیں اللہ کا مطلب اور رب کا مطلب ایک ہی بتایا گیا. کیونکہ اردو میں
رب کا مطلب یہ کوئی نہیں بتاتا کہ جو تمہیں تمہارے ایک ایک خلیے کی نشو و نما کر رہا ہے، کرتا رہا ہے، کرتا رہے گا. یہ ہے رب کا مطلب، ایک ایک خلیے کی، ایک ایک سیل کو کس طریقے سے نرش کرتا رہا ہے ہمارا رب. وہ ذات، وہ ہستی، وہ اس کا مطلب ہے رب. مگر جب وہ سوال پوچھا جائے گا تو اسی سائیکالوجی سے ٹگر کیا جائے گا کہ مال کہاں سے آتا تھا، رزق کہاں سے آتا تھا، پیسے کہاں سے آتے تھے. تو نیچرلی انسان بتائے گا کہ یہاں سے آتے تھے، اور جیسے ہی وہ غیر اللہ کا نام لے گا تو وہاں پہ وہ فیل ہو چکا ہوگا. اب یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس سے بڑا مسئلہ کوئی اور مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قبر میں پہلے سوال پہ ہی فیل ہو جاؤں. عمر جتنی مرضی میں نے کعبے میں گزار دی ہو، قبر میں پہلے سوال میں فیل ہو جاؤں تو کہانی ختم ہے میری. اور اس چیز کی ٹریننگ نہیں ہو سکتی، ٹیچنگ نہیں ہو سکتی آپ کو کہ جو سوال پوچھیں تو یہ جواب دے دینا. دس کی ناٹ بی ڈن. اس کو ایک سب کانشیس بیہیویئر میں ڈالنا پڑتا ہے، اور لینگویج کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ کے سب کانشیس بیہیویئر میں اتنی تیزی سے صلاحیت نہیں کر سکتی. مطلب کیا ہے سب کانشیس بیہیویئر کا؟ کہ جس چیز کے اوپر میری ساری عمر، جس کانسیپٹ کے اوپر جس پریکٹس کرتے ہوئے عمر گزری ہے، وہ میرے سب کانشیس بیہیویئر میں چلی جاتی ہے. مائی سب کانشیس مائنڈ. جیسے میں گاڑی چلاتا ہوں تو میں پہلے 10-15 دن، 2 مہینے، 6 مہینے کانشیس گاڑی چلاتا ہوں، مگر سال جب گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں تو میں سب کانشیس ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہوں. میرا دماغ سب کانشیسلی ان روٹینز کو فالو کرتا ہے. میں کانشیسلی تو فون پہ ہوتا ہوں گاڑی چلاتے وقت، یا میں کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہوں. مائی سب کانشیس مائنڈ پریکٹسز آل آف دوز لٹل اینڈ بگ پروسیجرز جو کہ میں نے شروع میں کانشیسلی سیکھے تھے، اس کے بعد پریکٹس کر کے میں نے سب کانشیسلی شروع کر دی. آپ بالکل ڈرائیونگ کی مثال ہی کے تھرو آپ سمجھیے گا کہ جب آپ ایک کانسیپٹ کے اوپر ساری عمر گزارتے رہیں کہ شرک یہ ہے، کفر یہ ہے، اللہ کو ایسے خوش کرنا ہے، اللہ یہ ہے، ان تمام کانسیپٹس کو سائیکولوجیکلی جب آپ پریکٹس کرتے رہتے ہیں تو وہ آپ کے سب کانشیس روٹین کا حصہ بنتا ہے. اور زیادہ تر عوام، اب دنیا پوری انسان اپنی 90% لائف سب کانشیسلی گزارتا ہے، اور 10% لائف اس سے بھی کم ہے آف کورس، مگر میں آپ کو ایک پرپورشن دے دوں کہ کانشیس جو ہے نا لائف آف اینی ہیومن بینگ از لیس دین 10%. ہز برین از ان اے سب کانشیس اسٹیٹ آل دا ٹائم، بیکاز وہ جیسے وہ پریکٹس کر لیتا ہے. جیسے ہم کھانا پہلا نوالا تو ہم کانشیسلی لیتے ہیں، جتنا مرضی مزیدار کھانا ہو بڑا انجوائے کرتے ہیں. تیسرے چوتھے نوالے کے بعد ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کھانا کتنا مزیدار ہے، اور ہم روٹین میں بس وہ کھا رہتے ہیں. دا باڈی ایڈجسٹس itself and we unless the thresholds are breached drastically، اچانک کی مرچ منہ میں نہ آ جائے یا کوئی بالکل ذائقہ نہ بدل جائے، تب تک ہم سب کانشیس روٹین میں باڈی سب کانشیسلی اس کو ایڈہیئر کرتی ہے. یہ نظام ہر موقع کے اوپر ہر چیز کے ساتھ چلتا ہے، صرف کھانے پینے ڈرائیونگ کے ساتھ نہیں. یہ تمام تر نماز کے ساتھ، فار ایگزامپل نماز کانشیسلی اللہ اکبر کی جاتی ہے. پہلا جو ثنا اور سورہ فاتحہ کانشیسلی سٹارٹ کرتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد سب کانشیس ہو جاتے ہیں. اسی لیے اس کو بار بار کانشیس میں لے کے آنے کا حکم ہے، تاکہ آپ ریئلائز کر سکیں. حدیث یہ نا کہ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اللہ تمہارے سامنے ہے، تو یہ دیکھ لو کہ تم اللہ کے سامنے ہو. دیکھ لو، یہ سوچ لو، یہ کانشیسلی لے کے آؤ اپنے سامنے نماز کے دوران. سو دس از سم تھنگ وچ از اے ڈاکٹرن دیٹ وی ہیو اسلام، کہ آپ کو کانشیسنیس کے اوپر رکھے، ہر وقت آپ کانشیس رہیں، ہر چیز ایکسپیرینس کر رہے ہوں اپنی کانشیسنیس کے اندر. ناؤ یہ معاملہ من ربو کا جو قبر میں ہے، یہ سب کانشیس روٹین کے سوال ہیں. اگر آپ یہاں پہ اس دنیا میں سب کانشیس روٹین میں وہ والے کانسیپٹس اور وہ والی سائیکالوجی پہ نہیں ہیں جو کہ رب کا مطلب صلاحیت کرواتی ہے اپنے اندر، تو پھر آخری دن آپ کو ٹریننگ بھی دے دوں میں تو قبر میں جا کے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. قبر میں کسی بھی لیول پہ کتاب سے پرچہ نہیں ہونا. قبر آپ کے خلیے کا امتحان ہے، اندر سیلز کے اندر سے آوازیں آنی ہیں وہاں پہ. سو اگین اندر ٹاپک کہ قبر میں کس طریقے سے معاملہ ہوگا، مگر یہ سوال تو ہمیں پتہ ہے. سو جس بچے کی عربی کی سائیکالوجی اللہ کے اس نظام کے ان مطلب مطالب کے اوپر نظام سیٹ کیا اس نے اپنا نظام، تو وہ نیچرلی ان سوالوں کے جواب، چاہے وہ غلط دیتا ہے. فار ایگزامپل ایک عرب اللہ تعالیٰ کے اوپر مشرک تھا، مر گیا، تو وہ اس کو پتہ تو ایٹ لیسٹ ہے کہ میں کس سوال کا جواب غلط دوں گا. ہمیں تو یہی نہیں پتہ کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں. ایک نان عرب بیچارے کو کیا پتا کہ وہ کیا، میں پاکستانی ہوں، مجھے کیا پتا کہ کس طریقے سے سائیکالوجی بٹھانی ہے من ربو کو. اس کی تو ٹریننگ لینی پڑے گی. یہ تو اللہ کا احسان ہو میرے اساتذہ کے اوپر کہ وہ ٹیکہ لگانے کی طرح بالکل دماغ کے اندر وہ صلاحیت کرانے والی اہلیت رکھتے تھے، اور بار بار چیک کرتے، چھوٹے اور بڑے پروجیکٹ سے بچوں کو تھا میں بچہ، اس کو چیک کرتے ہوتے ہیں بچوں کو
کہ اس کے کانسیپٹس کی مومنٹم یہ سب کانشیس روٹین میں کیا ہے. کانشیسلی تو ہمیں بالکل ٹھیک بتاتا ہے, سب کانشیس بیہیویئر اس کا کیسا ہے. جب ہم یہ ہوم ایجوکیشن کا کورس بنا رہے تھے, یا جب کوئی ٹیچر جو ہے وہ ایک بچے کو اسیس کرتا ہے, تو اس کی بیہیویئرل اسیسمنٹ اور بیہیویئرل ٹریننگ دو الگ چیزیں ہوتی ہیں. بیہیویئرل ٹریننگ میں کانشیس برین کو ٹریگر کرواتے ہیں, اور بیہیویئرل اسیسمنٹ میں ہم کبھی بھی بچے کو کانشیسلی چیک نہیں کر سکتے. اسی لیے میں وہ پرچوں کے بھی خلاف ہوں, ان کوئزز کے خلاف ہوں, وائوا کے خلاف ہوں, کیونکہ وہ برین کو کانشیس کر کے ٹیسٹ لیا جاتا ہے. انسان کی اصلی اوقات تو اور اہلیت تو سب کانشیس روٹین میں ہوتی ہے. آپ ایک 3 گھنٹے کا پرچہ دے دیتے ہیں, وہ پرچے کے لیے تیاری بھی کر کے آ رہا تھا, وہ کانشیس برین کو چیک کرتے ہیں, اور جب وہ اپنی لائف گزارنے لگتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں آتا, کیونکہ سب کانشیس اس کے مومنٹم اور ردم ہی نہیں بنا ہوتا. بالکل اسی طریقے سے آپ قبر کے جتنے مرضی سوال مسجد کے جمعے کے خطبے میں سن لیں, جب تک آپ کی وہ سب کانشیس روٹین میں نہیں آئے گا تب تک آپ مسلمان ہوئے نہیں. اور سب کانشیس روٹین میں کیا ڈالنا ہے, وہ سائیکالوجی جو کہ اللہ اپنے الفاظ کے تھرو ہمارے دماغ کو ٹیون کرنے کے لیے کہہ رہے تھے. اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے عربی نہیں سیکھی اس کو تو اسلام پہنچا ہی نہیں, اس سے تو سوال ہوگا کہ تو نے عربی کیوں نہیں کی, عربی کیوں نہیں سیکھی. وہ سوال کیوں ہوگا, زبان سے کیا ہے, زبان سیکھنا کون سا فرض اور نفل ہے. دس از واٹ Shafi'i realized very early on, because he was one of the finest or one of the biggest travelers, and he was going on around people looking at different psychologies of people کہ ان لوگوں کی سائیکالوجی اتنی فرق کیوں ہے, یہ کیوں ایک دوسرے کے سوچ رہے ہیں. سو وہ اس لیے سوچ رہے ہیں کیونکہ میں ایک یہاں پہ ایک مثال دوں. ایک اسکالر ہیں, بہت بہت بڑے اسکالر ہیں, میں لوگوں کے نام نہیں لیتا ہوتا اسپیشلی جب کہ ایسا کوئی معاملہ ہو. وہ مجھے اپنا ہی واقعہ خود سنا رہے تھے کہ ان کے استاد نے, وہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں, اور ان کے استاد اردو میں وہاں پہ درس کرتے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ انہوں نے عربی میں درس کرتے ہوتے ہیں, تو ہیں وہ پاکستانی. تو وہاں پہ ایک بدو بیٹھا ہوا تھا ان کی کلاس میں پیچھے پلر سے ٹیک لگا کے. تو انہوں نے درس کے دوران کوئی آیت سنائی, تو پیچھے سے بدو نے کہا کہ آپ نے یہ آیت غلط اینڈ کی ہے, یہاں پہ آیت پہ غفور الرحیم نہیں آنا چاہیے, یہاں پہ قہار کا صیغہ آنا چاہیے. تو عالم نے ان کو بدو سے پوچھا کہ آپ حافظ ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں حافظ نہیں ہوں, میں حافظ بالکل نہیں ہوں, مگر اتنا مجھے پتہ ہے کہ جملے کی جو سائیکالوجی ہے یہ جو ہے یہ اس کے اندر سے غضب کا ایلیمنٹ نکل رہا ہے. تو غضب کے ایلیمنٹ سے اللہ تعالیٰ آخر میں غفور الرحیم نہیں کہہ سکتے. یہ عربی کی لنگوسٹکس کے خلاف ہے کہ اس طریقے سے جملہ بولا جائے. پھر ایک اور میں اپنے استاد کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں, اور یہ بات واقعی پھر انہوں نے چیک کیا تو وہ بدو ٹھیک کہہ رہا تھا کہ وہ آیت انہوں نے مکس کر دی, 2 الگ الگ آیتیں مکس کر رہے تھے ان کے جو شیخ ہیں. بالکل اسی طریقے سے دوسرا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ جس میں بلکہ سب سے مشہور واقعہ, جو پاکستان کے سب سے بڑے قاری جب کعبے میں انہوں نے جماعت کرائی, انہوں نے عربوں نے ان کو دعوت دی کہ آپ جماعت کرائیں, آپ تو سب سے مشہور قاری ہیں. تو انہوں نے سورہ یوسف پڑھائی, تو پورا حرم میں نماز پیچھے کھڑی ہو گئی. سورہ یوسف میں انہوں نے پہلی رکعت پڑھائی, پھر دوسری رکعت میں قرات کی, اور پھر جب انہوں نے سلام پھیر دیا سورہ یوسف کے قرات کرائی تھی انہوں نے دونوں رکعات میں, تو پیچھے سے پھر مقتدی نے کہا کہ بہت ہی خوبصورت قرات ہے آپ کی, بس ایک شکایت ہے. تو ان پاکستانی قاری نے کہا کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا کہ عرب نے کہا کہ آپ نے اتنی پیاری قرات کی کہ ہم وہاں پہنچ چکے تھے جب حضرت یوسف کے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا تھا, اتنی اپنی قرات میں اتنی ہمیں آپ کی جان ہے, مگر آپ سے شکایت یہ ہے کہ آپ نے حضرت یوسف کا کنویں میں تو پھینک دیا تھا, تو کنویں سے نکالنے سے پہلے ہی آپ نے سلام پھیر دیا. آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے دماغ کہاں پہنچ چکے ہیں, کہ ہم اس وقت تڑپ رہے تھے کہ کنویں میں کیوں پھینکا گیا, اور آپ نے بس وہاں تک آیت پوری کی, کیونکہ ان کو وہ تصویریں نظر ہی نہیں آ رہی تھیں. یہ قرات میں قرآن پاک, جب بھی ایک قاری, ایک نان عرب قاری قرآن پاک کو قرات کرتا ہے نا, تو قرآن پاک کی آیتوں اس کی تصویر بنتی ہے, کیونکہ وہ کتاب سے یاد کرتا ہے. جب عرب قرآن پاک کی قرات کرتا ہے تو اس کے سامنے وہی والی تصویریں بنتی ہیں جو کہ پاکستانی کی اردو میں. آپ میری بات سنتے ہوئے آپ کے ذہن میں تصویریں بن رہی ہیں, آپ کے ذہن میں ایک اردو کا قاعدہ نہیں آ رہا. جب میں باتیں کرتا ہوں تو آپ کے ذہن میں اردو کا قاعدہ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ وہاں سے سیکھیں آپ نے الفاظ. عربی کے ذہن میں بھی قرآن پاک پڑھ کے قرآن پاک نہیں آتا, وہ والی تصویریں آتی ہیں جو کہ اس جگہ پہ لے کے جانی چاہیے ہمیں. سو یہ من ربو کا ایک جب عرب سنتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس کا دماغ نیچرل انسٹنکٹیو ریئیکشن میں لیس دین نینو سیکنڈ کے اندر وہ والی پکچر نکالتا ہے کہ جو اس نظام کے اندر رزق کا انتظام کرنے والی ذات کہاں پہ ہے. کیونکہ یہ من کا صیغہ ہے. من کا صیغہ کون کا صیغہ ہے, مطلب کون پال رہا تھا. who was giving you, not what was giving you. What was giving you all the sustenance
is could be a company. Who was giving you all the sustenance is a person or a being. اور یہ والا معاملہ ایک صرف عربی سمجھ سکتا ہے کہ جس کو عربی کی پوری سینس ہو کہ اس نے وہی والا پریپوزیشن ٹریگر کیا ہے, من کا پریپوزیشن ہے, جو کہ ایک کسی ایسی بینگ کو ریفر کر رہا ہے کہ جو مجھے پالتی رہی ہے. اب کوئی بھی بندہ جو نوکری کرتا ہو اس سے جب پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارا CEO پال رہا تھا کمپنی کا, یا بزنس سے پوچھا جائے تمہارا بزنس کا اونر یا سیٹ صاحب تمہیں پال رہے تھے, تو وہ کہے گا نہیں مجھے تو اللہ پال رہا تھا, مجھے تو اللہ تعالیٰ پال رہے تھے. مگر یہ یاد رکھیے گا سوال عربی میں ہونا ہے, سوال اردو میں نہیں ہونا. سو ایک عام بندے کو ٹیسٹ ہی اس بات پہ کیا جا رہا ہے کہ تمہاری اصلی اوقات باہر نکالیں, تو اصلی اوقات تو وہی ہے جس پہ سب کانشیس روٹین پہ چلتے رہیں. تو اتنا بڑی ایج ہے جو عرب بچہ لے جاتا ہے, اور ہم جتنی مرضی کتابیں چاہتے رہو عالم بن جائیں, مگر عربی نہیں ہمیں صلاحیت کی تو ہمارے پاس وہ ایج ہی نہیں ہے. اور اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے, ہمیں اس سے بڑا نقصان تو میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا, مگر اس سے چھوٹے کروڑوں نقصان میرے ذہن میں اس وقت جو عرب کی سائیکالوجی, عربی کے لفظ کی, عربی کی زبان کی سائیکالوجی نہ آنے کی وجہ سے. اور اس میں سے کچھ میں آپ کو نقصان بتاؤں. ابھی محرم کا معاملہ چل رہا تھا اور لوگ سیدنا حسین کو اور یزید کو کمپیئر کر رہے ہیں آپس میں. ان کو یہی نہیں پتا کہ ایک عرب سائیکالوجی کے تھرو وہ والی حدیثیں اگر آپ پڑھ لیں کہ جو سیدنا حسین کے بارے میں ہے, تو آپ ایک جملے میں یزید کو اور بادشاہ حسین کو کبھی اکٹھا استعمال ہی نہیں کر سکتے. اتنا بڑا شہنشاہ ایک طرف اور یزید ایک طرف, ایک جملے میں استعمال ہی نہیں کر سکتے آپ. مگر ہمیں ان حدیثوں کی سائیکالوجی نہیں صلاحیت کرتی. ہمیں یہ نہیں پتا کہ کس طریقے سے ایک معاملے کو سیٹل کرتے ہوتے ہیں دماغ کے اندر, کیمسٹری کیسے ٹریگر کرواتے ہوتے ہیں. سو یہ میں آپ کو اور نقصانات کی لسٹ بتا رہا ہوں. پھر ہمیں صحابہ کے آپس میں مسائل سمجھ ہی نہیں آتے, بیکاز ایک عرب سائیکالوجی کے تھرو ہی سمجھا جائے گا کہ کچھ چیزیں اتنی چھوٹی کیوں تھیں ان کے لیے اور کچھ چیزیں بہت بڑی کیوں تھیں. اور پاکستانی ہمیشہ ان مسائل کے اندر پھنسا رہتا ہے صحابہ کے, کہ جو صحابہ کے لیے بھی ویلیو لیس تھے. صحابہ کو خود ان سے مسئلہ نہیں ہوا, اور پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ اور فرقے اور آپس میں قتل ہو رہے ہوتے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ عربین سائیکالوجی کچھ اور تھی اس وقت کا, جو انوائرمنٹل سائیکالوجی کوئی اور تھی, اور آج کل کی انوائرمنٹل سائیکالوجی کوئی اور ہے. وہ کیوں ہوئی ہے؟ وہ ڈفرینس اس لیے ہے کیونکہ ہم نے زبان کو ٹرانسلیٹ کر دیا. اور جب پہلی دفعہ ٹرانسلیشن ہوئی تھی قرآن پاک کی, شاہ ولی اللہ نے جب فارسی میں کیا, تو یہی سائیکالوجی کے تھرو علماء کرام تلواریں لے کے گھر پہ پہنچ گئے تھے کہ تو نے کر کے دیا. ہی سیڈ کہ اب میں کیا کروں, عربی تو یہ سیکھتے نہیں ہیں تو قرآن سے دور ہو ہی جا رہے ہیں. اور ان کے خلاف جرا بھی ہوئی تھی کہ قرآن سے قریب نہیں, تم دور کر دو گے ان کو. جو سست قوم پہلے عربی نہیں سیکھ رہی, اب انہوں نے بالکل بھی نہیں سیکھنی. تو شاہ ولی اللہ نے ایک آرگیومنٹ دیا تھا کہ وہ واقعی سست قوم ہے, انہوں نے نہیں سیکھنی, مگر ایٹ لیسٹ جتنا قرآن پکڑ سکتے ہیں وہ تو پکڑے نا. اتنا بڑا نقصان ہو گیا تھا. I don't want to challenge the intellect of Shah Waliullah, but we have to understand that if Quran Pak was never translated, then whoever would have gotten to the Quran would have gotten to the original Quran through the Arabiya. But now we do not have any chance to get to the Quran because we have another hurdle right between us and the Quran, and that is کہ جب ہمیں پتہ ہے میری زبان میں آ گیا تو پھر کہانی مجھے اتنی ضرورت کیا ہے جب اللہ کا پیغام میرے تک پہنچ رہا ہے. حالانکہ وہ اللہ کا پیغام نہیں, وہ مودودی صاحب کا پیغام ہے, وہ اشرف علی تھانوی کا پیغام ہے, وہ تقی عثمانی کا ہے, وہ سید قطب کا ہے. وہ اللہ کا پیغام کیسے ہو گیا؟ اللہ آپ کے پیغام, اللہ کے الفاظ کے اندر ان کی سائیکالوجی الگ سے ٹریگر ہوتی ہے, اور مودودی صاحب کی جو سائیکالوجی ان کو سمجھ آئی انہوں نے ہمارے تک ٹریگر کرنے کی کوشش کی. ہم تو وہ بھی نہیں لے سکتے کیونکہ ہم نے تو 3rd ڈگری میں سائیکالوجی ٹریگر کرنی ہے نا. 1st ڈگری میں تو ٹرانسلیٹر کی ہوئی ہے, 2nd ڈگری میں میری ہوئی ہے. سو it's one of the biggest problems. قرآن پاک سے دور کرنے کے لیے اگر کسی نے کوئی ترکیب کرنی ہوتی تو ان میں سے ایک ترکیب یہ ضرور ہوتی کہ اس کا کسی اور زبان میں ان کو لے آؤ. جیسے کہ سب سے بڑا کیس اسٹڈی ہمارے سامنے جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے؟ وہ ہوا ہے کرسچنڈم کے اندر کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جو ان کی اوریجنل لینگویج میں ہو. حضرت عیسیٰ کی اپنی لینگویج میں کوئی کتاب ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. Christians cannot even understand, let alone get an access to the Hebrew Bible of the New Testament. New Testament میں Hebrew Bible ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. Hebrew Bible Old Testament میں ایگزسٹ کرتی ہے, اور New Testament کی ارلیسٹ جو لٹریچر ہے وہ سیپٹوجنٹ تک جاتا ہے, جو کہ گریک جو ہے وہ لٹریچر ہے, گریک کتاب ہے. اور Greek was not the language that Hazrat Isa was speaking. How dare they actually
say that we have gotten the access to what the prophets or in their words God himself was saying. وہ تو بہت ہی دور ہو. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کنفیوز لوگ ہیں. کیوں کنفیوز لوگ ہیں؟ کیونکہ یہ وہ سائیکالوجی تک آ ہی نہیں سکتے جو حضرت عیسیٰ کی سائیکالوجی تھی. اتنا بڑا مسئلہ ہے جو ہم سمجھ نہیں رہے کہ پوری قوم، اربوں کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ کنفیوزڈ ہے. ان کے پاس اپنی کتاب اوریجنل لینگویج میں نہیں ہے. یہ سب سے بڑا ریزن ہے ان کے پاس. اور ہر مذہب کے فرقے بنے ہیں مگر عیسائیت فرقوں کے اوپر بنی ہے. 128 نون ریجیمنٹڈ ڈاکٹرنز ہیں جو کہ آپس میں ایک دوسرے کو 100% کانٹرڈکٹ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ٹرانسلیشن کی وجہ سے آپس میں کانٹرڈکشن آتی رہی. کیوں؟ ٹرانسلیشن میں کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ کا مطلب کچھ اور لیا گیا، اس لفظ میں مطلب کچھ اور لیا گیا. اب مسلمانوں میں بھی فرقے بنے ہیں مگر یہ یاد رکھیے گا کہ مسلمانوں کے فرقے ہسٹوریکل ڈیٹا کے اوپر بنے ہیں. قرآن پاک کے اندر سے نہیں فرقے بنائے انہوں نے. قرآن پاک سب کا ایک ہے. سو اٹس اے بگ پرابلم. اب یہ ایک اور مثال دیتا ہوں. قرآن پاک میں سے ایک لفظ کے اوپر ان قادیانیوں نے اپنے آپ کو سیٹل کرنا شروع کیا کہ خاتم اور خاتم کا مطلب نکالنے. دیکھیں لفظ کے اوپر کتنا بڑا عربی کے اندر تھے، انہوں نے اپنا ایک فرقہ نکال کے اپنے آپ کو اسلام سے خارج کروا لیا. اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے اگر ہمیں سمجھنا ہے کہ عربی کیا ہے، لینگویج کی سائیکالوجی کیا ہے. سو یہ بھی میں آپ کو ایک چھوٹے ورژن میں سارا کچھ بتایا، ورنہ میں لنگوسٹکس کا جو کانٹیکسٹ شروع کیا تھا اس پہ میں بات کروں تو ایٹ لیسٹ 7-8 گھنٹے لگ جائیں گے آپ کو اس برین کو، آپ کے برین کو ٹرین کرنے میں کہ کس لیول کے اوپر ہم اپنے بچوں کے ساتھ نقصان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے، چنے ہوئے، لکھے ہوئے الفاظ کو چھوڑ کے ایک اسکالر کے، عام انسان کے لکھے ہوئے اور پڑھے ہوئے اور سمجھے ہوئے الفاز کو کے تھرو اپنے دین کو مرتب کریں اور من ربو کا مطلب کچھ اور لے لیں اور ایسے آنسر دینے شروع کریں کہ فرشتے ہمیں منہ دیکھ رہے ہوں ہمارا کہ تجھے تو سمجھ بھی نہیں آئی ہم نے کیا کہا ہے اور تو کس راہ سے کس راہ کی طرف چل پڑا. پہلے سوال پہ ہی تو غیر مسلم ہوا، پہلے سوال پہ ہی مشرک ہوا، پہلے سوال پہ ہی طاغوتی ہوا، پہلے سوال پہ ہی کافر ہو گیا کہ من ربو کا آنسر نہیں آتا. اور ہم سمجھتے ہیں من ربو کا پہ کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ. ایسے نہیں ہوگا ادھر، بالکل ایسے نہیں ہوگا. آپ کو کوئی سوچنے کا موقع نہیں ملے گا ادھر. آپ کی سائیکالوجی اور آپ کی کیمسٹری ٹیسٹ ہو رہی ہوگی قبر میں. آئی ہوپ دس ہیز انف، آئی کورڈ انف اینگلس. اتنے اینگلس سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو سمجھ آ جائے. بس میں جب بھی کسی کو چھوٹا ورژن دیتا ہوں، وہ چھوٹا تو اس میں ان کو کرسچنس کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ کنفیوژن آف دا کرسچنز از بیکاز دا لیک آف دا access to the Aramaic that Hazrat Isa was speaking at that time, or Hebrew that he was speaking. Greek was spoken by John. وہ بھی بہت controversial ہے کہ جان کو گریک آتی ہے. The apostle of John was a fisherman. Greek was a language of the Roman elite. There is no way کہ apostle of John کو گریک آتی ہو. بہرحال اسکالرس کی بحث ہے. سو گریک اسکالرس نے مل کے روم میں بیٹھ کے ایک پوری اللہ تعالیٰ کی کتاب نئے سرے سے مرتب کر دی اور کہہ دیا یہ اللہ کی سائیکالوجی ہے. تو اللہ کی سائیکالوجی ایسے نہیں ہوتی. اللہ نے اپنی سائیکالوجی قرآن پاک میں بتا دی ہے کہ اللہ کیسے ہمیں کیا کہتے ہیں کہ کیسے سوچو. سوچنے کے لیے زبان ایک استعمال ہے، کشتی ہے. وہ کشتی جتنی اللہ نے جیسی بنائی ہے اسی میں آپ نے بیٹھ کے سفر کرنا ہے. ہماری ہر زبان کی اپنی اپنی کشتی ہو جس میں ہم سفر کرتے ہیں، اسے پورا ورلڈ ویو نکالتے ہیں. سو آئی ہوپ this is enough information for anyone who really wants to understand and knows کہ sensitivity اور criticality کیا ہے ایک زبان کی.